نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میرا موضوع سخن ہے شرم و حیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے سنا کر اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، دکھ، خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکنات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک و صاف کی موجودگی کے باوجود اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ جب تک شرم و حیا انسان شرم و حیا کے دائرے میں رہتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچا رہتا ہے، اور جب اس قلعے کو ڈھا دیتا ہے تو پھر گھٹیا بدترین کام بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی برے کام سے رکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں، ان سے بچانے والی وصف کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی حیا پر وار کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈراموں، فلموں، اشتہارات اور مارننگ شوز وغیرہ کے نام پر معاشرے میں شرم و حیا کے سیبان میں سوراخ کرنا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ مردوں کے اخلاق و عادات بگڑنے سے معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اور جب عورتوں میں یہ بیماری پھیل جائے تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے اور حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا پورے معاشرے کو حیا دار بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو ابھارتی ہیں، اور پھر اس میں فکر و شعور کے رنگ بھر کر اسے انسان کا خوشنما لباس بنا دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا سیدنا عمر بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اور پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی حیا پرور ماحول کا نتیجہ تھا کہ سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی باپردہ ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ شرم و حیا بڑھائیے، نور ایمان جتنا زیادہ ہوگا، شرم و حیا بھی اسی قدر پروان چڑھے گا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور وہ لوگ
جو مخلوط محفلوں جہاں مرد و عورت میں بے پردگی ہوتی ہے، مکمل بدن نہ ڈھانپنے والے لباس، روشن خیال اور مادر پدر آزادی کو جدت و ترقی کا زینہ سمجھ کر انہیں فروغ دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان میں نور ایمان کتنا کم ہو گیا ہے۔ حیا تو ایک ایسا وصف ہے کہ جتنا زیادہ ہو خیر ہی بڑھاتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شرم و حیا کی روشنیاں ماڈرن، اندھی اور تاریک تہذیب کی وجہ سے بجھتی جا رہی ہیں۔ اس منحوس تہذیب کے جراثیم مسلمان معاشرے میں بھی اپنے پنجے گاڑنے لگے ہیں۔ افسوس، وہ شرم و حیا جسے اسلام مرد و زن کو جھومر کرا دیتا تھا، آج اس جھومر پر بدنامی کا دبا لگ گیا ہے۔ محرم نہ محرم کا تصور اور شعور دے کر اسلام نے مرد و زن کے اختلاط پر جو بند تھا، آج اس میں سوراخ نمایاں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میڈیا جس تواتر سے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دے رہا ہے، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ قابل غور ہے کہ جو نسل نو کے نئی نسل والدین کے پہلو میں بیٹھ کر فلم و ڈراموں کے گندے اور حیا سوز مناظر دیکھ کر پروان چڑھے گی، اس میں شرم و حیا کا جوہر کیسے پیدا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ نسل نو کی ایک تعداد شرم و حیا کے تصور سے بھی کوسوں دور دکھائی دیتی ہے، شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر رہی ہے۔ رہی صحیح کسر تو انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ اس کے فوائد اپنی جگہ، مگر بے حیائی اور بے شرمی کے فروغ میں بھی انٹرنیٹ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ واقعی تیز ترین ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر انسان خود شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا، تبھی اس کی اولاد بھی ان صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر وہ خود شرم و حیا کا خیال نہ رکھے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج اس امر کی، میری بہنوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حیا کو متاثر کرنے والے تمام عوامل سے دور رہا جائے اور اپنے تشخص اور روح ایمان کی حفاظت کی جائے۔ شرم و حیا کے بارے میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میرا موضوع سخن ہے شرم و حیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے سنا کر اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، دکھ، خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسا وصف ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکنات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور دیگر تمام نیک و صاف کی موجودگی کے باوجود اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ جب تک شرم و حیا انسان شرم و حیا کے دائرے میں رہتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچا رہتا ہے، اور جب اس قلعے کو ڈھا دیتا ہے تو پھر گھٹیا بدترین کام بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی برے کام سے رکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہوں
ان سے بچانے والی وصف کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی حیا پر وار کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈراموں، فلموں، اشتہارات اور مارننگ